نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الهداة المهديين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى معزز و محترم سامعین، محبان آل محمد علیہ السلام، لاکھ لاکھ احسان ہے اس رب جلیل کا جس نے تمام تر خطاؤں کے باوجود ابھی تک اپنی فضاؤں میں ہمیں سانس لینے کی توفیق نصیب کی ہے۔ کرم ہے اس حنان و منان اللہ کا جس نے ہمیں محمد و آل محمد جیسے پیشوا مرحمت فرمائے ہیں۔ آج کی اس میلاد مسعود کی مناسبت سے اپنے وقت کے امام، دنیا کے تمام مومنین مسلمین بالاخص آپ حضار کی خدمت میں ہدیہ تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ آج سیدہ کی خوشی میں شریک ہیں۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد، مل کے درود بھیجیں خاندان نبوت کی بارگاہ میں۔ الحمدللہ آپ ولایت کی معراج کر چکے ہیں۔ اب میں آیا ہوں دعا خیر کے لیے، تو مجھے خود بھی نیند آ رہی ہے، مجھے احساس ہے کہ آپ لوگوں نے سحری بھی کرنی ہے، لیکن کیا کریں، اس سے بڑی اور اچھی عبادت ملتی کہیں نہیں ہے۔ آج امام کی نظر لطف ہے، اگر آج امام کا لطف کرم ان محفلوں پر نہیں ہے تو پھر کہاں ہوگا؟ اس لیے جھولیاں پھیلا لیجئے اور اپنے حاجتوں کو مد نظر کیجیے، اپنے آپ کو گدا بنا کے لائیں، اپنے آپ کو سوالی دینے والے کون ہیں؟ کریم ابن کریم کا دسترخوان ہے۔ اس وقت سب کچھ بڑھ رہا ہے، یہاں رحمتیں مل رہی ہیں، یہاں برکتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ توجہ آپ لوگ تھوڑے، کیونکہ آپ نے اتنا اچھا کلام سن لیا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے زبان میں، ان کی فکر میں بہترین قدرت اور بہترین توفیقات ان کو نوازے۔ انہوں نے اپنا حصہ دے دیا، ہم نے دعا کرنی ہے۔ بس یہی دن ہے، کچھ دن گزرے تھے 3 ہجری کے، ام الفضل پریشان ہیں، آتی ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، پوچھتے ہیں کیوں پریشان ام الفضل؟ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ کون سا خواب؟ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم میں اتھر کا ایک ٹکڑا کٹ کے آپ کے بدن سے وہ میری گود میں آیا ہے۔ پیغمبر رحمت نے مسکرا دیا، کہا ام الفضل یہ گھبرانے کی بات نہیں، یہ خوشی کی بات ہے۔ کہا کیوں میرے آقا؟ کہا اس لیے کہ میری فاطمہ الزہرا کے گھر میں ایک شہزادے کی ولادت ہونے والی ہے جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور تجھے یہ سعادت نصیب ہونے والی ہے
کہ تو اسے اپنی گود میں اٹھائے گی۔ اچھا، اب لمحات گن رہی ہے ام الفضل کہ کون سی خوش نصیب گھڑی ہوگی جب اس شہزادی کی آمد ہوگی۔ یہی رات آ گئی، یہی رات آ گئی۔ اسی کی صبح مدینہ منور ہوا حسن مجتبیٰ کے وجود مقدس سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں تاریخ میں لفظ لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو ہی امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی نا، پورا شہر مدینہ منور ہو گیا۔ شاید اس کے بعد لوگوں نے کہا مدینہ منورہ۔ اس سے پہلے یثرب تھا، اس سے پہلے مدینہ تو رسول تھا، کیوں ایسا ہے نا، اس سے پہلے مدینہ تو رسول تھا۔ لیکن جو ہی میرے نبی کے گھر میں پہلی خوشی ہوئی، فقط نبی خوش نہیں ہے، آسمان پر ملائکہ خوش ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، کبھی پیشانی زخمی ہو رہی ہے، کہیں پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ خود فرماتے ہیں ما اوذی نبی مثل ما اوذی، آدم سے لے کر مجھ تک کسی نبی کو، درست ہے حضرت ابراہیم کو آتش نمرود میں جانا پڑا، موسیٰ کو جلا وطنی نبھانی پڑی، عیسیٰ کو صلیب پہ لٹکنا پڑا، مگر تمام انبیاء کی مصیبتیں، مشکلات و مصائب ایک طرف، اس دین کو پہنچانے کے جو مجھے زحمتیں اٹھانی پڑی ہیں وہ ایک طرف۔ ما اوذی نبی مثل ما اوذی، آج تک مشکلات کے پہاڑ ٹوٹتے رہے۔ آج پہلی خوشی ہے، آج جو ہی خبر ملی نا تو اس وقت ام الفضل خوش ہوئی، سیدہ گھر میں خوش ہے، نبی رحمت مدینہ کے بہر خوش ہے۔ وہاں پہ لوگوں نے بتایا، آپ ایک جنگ پہ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ آپ کو فتح نصیب ہوئی، جو ہی فتح ملی ایک شخص نے جلدی سے آگے بتایا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا دنیا میں آیا ہے۔ فرماتے ہیں میں خود سوچ رہا تھا کہ اتنی جلدی میں فتح کیسے ہو گئی، یہ اس آنے والے کی قدموں کی برکت ہے۔ جلدی سے آئے، جلدی سے آئے، جنگ لڑ کے آ رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں سواریاں اس طرح کی نہ تھی۔ آئے در زہرا کی چوکھٹ پر آواز دیتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معادن الرسالہ، اے رسالت کی کان زہرا، اے ثمر مصطفیٰ زہرا، اے بہجت قلب مصطفیٰ زہرا، اے میرے دل کا چین زہرا، مجھے اجازت ہے کہ در میں رسول آ جائے۔ کھڑے ہوئے بیتاب ہیں، فرماتے ہیں ایتین ابنی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اب ذرا تصور کیجئے، مدینہ میں اپنے ذہنوں کو تھوڑے تھوڑے سے وقت کے لمحے لے جائیے کہ رسول کا کیا انداز ہے۔ ایسے کھڑے ہیں، ایسے، اور کہہ رہے ہیں دو میرے بیٹے کو۔ بلا تشبیہ جیسے سوال ہی آتا ہے نا، کیا منظر ہوگا کہ جب حسن مجتبیٰ کو لایا جا رہا ہوگا اور رسول ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ آئے امیر المومنین سامنے کھڑے ہیں، مبارکباد پیش کی، کہتے ہیں یار اس کا نام نہیں رکھا، اس کا نام نہیں رکھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں میں تو آپ کے پیچھے ایسے چلتا ہوں جیسے اونٹنے کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے، میں نے زندگی میں آپ سے کب سبقت لی ہے۔ کہا مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی آپ کو تو پتہ ہے نا، درست ہے کہ آج تک آپ نے مجھ سے سبقت لی نہیں، میں نے اپنے خالق پر کب سبقت لی ہے۔ ہم منتظر ہوتے ہیں، ابھی گفتگو جاری تھی، جبرائیل آئے۔ جبرائیل کیوں آئے ہیں؟ خوشی کا عجیب عالم ہے مدینہ کے اندر، آج بہشت سجائی جا رہی ہے، حوض کوثر فرق مسرت سے موزن ہے، حور وجد میں ہے۔ کیوں؟ اسلام کو نگہبان ملا، قرآن کو مفسر ملا، کعبہ کو محافظ ملا۔ سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ کعبہ کو محافظ ملا، علی کو وارث ملا، علی کو وسیع ملا، محمد کو وارث ملا۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ اور اہل ولا کو مصداق اجر رسالت کا ایک بہترین عطم مصداق ملا۔ جب یہ سب کچھ ملا نا، اس وقت جبرائیل فرماتے یا رسول اللہ آج ملائکہ میرے پاس صفے لے کے آ رہے ہیں، اس لیے تجھے آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آپ کا پروردگار آپ کو مبارکباد کہہ رہا ہے۔ آپ گھر میں پہلی خوشی ہے، پہلی خوشی ہے۔
یہ جو بحث ہو رہی تھی، کہا آپ کا خدا آپ کو سلام کہہ رہا ہے کہ اس کا نام ہارون کے بیٹے کے نام پر رکھو۔ کیا نام تھا اس کا؟ شبر۔ کہا میری زبان عربی ہے۔ کہا اس کا مفہوم ہے حسن۔ حسن حسن اور حسین، تاریخ عالم گواہ ہے، اس سے پہلے کسی کا نام نہ تھا۔ عرب زبان میں حسن بطور صفت استعمال ہوتی تھی۔ صفت کیا ہے؟ صفت بدلتی رہتی ہے۔ انسان بچہ ہے، لڑکپن میں آتا ہے، جوانی میں شباب میں پہنچتا ہے، لیکن جو ہی بڑھاپا آتا ہے شباب رخصت ہو جاتا ہے۔ صفت بدلتی رہتی ہے، نام نہیں بدلتا۔ جب تک انسان زندہ ہے تب بھی نام وہی ہے، مر جائے تو نام بھی وہی ہوتا ہے۔ دیکھیے حسن مجتبی، آپ کے کردار کی روشنی کتنی بلند ہے کہ حسن اگر بچہ ہے تب بھی حسن ہے، حسن اگر جوان ہے تب بھی حسن ہے، حسن اگر صلح کر رہا ہے تب بھی حسن ہے، حسن اگر بلند ہو رہا ہے قیام کر رہا ہے تب بھی حسن ہے، اور زندگی میں ہے تب بھی حسن ہے، اس جہان میں ہے۔ آپ کو حسن کے معنی بتا دیے گا نا، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ حسن کے معنی جو انتہا ہو حسن کی اسے حسن کہتے ہیں، جو انتہائے حسن ہو اس کو حسن کہتے ہیں۔ اچھا، نام رکھا گیا۔ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا میں ادیب تشریف فرمائے، شعراء تشریف فرمائے، علم نام کا کوئی معنی ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کسی کا نام رکھے تکیہ، کسی کا نام رکھے پھول، آپ کی مرضی، کوئی آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا بھائی اس کا نام یہ کیوں رکھا ہے، آپ نے میز رکھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ نام ہوتا ہے علم، علامت کے لیے۔ نام کا بامانی ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، کافی بچے پیدا ہوتے ہیں، نام رکھا جاتا ہے عالم، بچہ جاہل پیدا ہوا، ایسا ہوتا ہے۔ آتا ہے عاجز، نام رکھا جاتا ہے قادر، ایسا ہوتا ہے۔ دور دور سے کمالات سے واسطہ نہیں ہے، لیکن نام کامل و اکمل رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کوئی بھی نام رکھنے والے کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس سے غرض نہیں کہ اس کی صفات کیا ہے، میں نے اس کی فقط ایک نشانی بنا دی کہ اس کو ایسا پکارنا، ٹھیک ہے۔ اگر نام اتنا آسان ہے تو پھر بیت الشرف میں نبوت کے گھر میں نام پہ اتنا کیوں اہتمام کیا جا رہا ہے؟ توجہ چاہوں گا آپ کی۔ بھئی جب نام آسان ہے جو مرضی نام رکھ لو، کیوں سیدہ امیر المومنین کی منتظر ہے، کیوں امیر المومنین نبی کے منتظر ہے، کیوں نبی اللہ کا منتظر ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نام دنیا والے رکھیں تو پھر اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ نام مفہوم، یہ صفت، یہ مصداق صحیح ہے، اس کی مستقبل میں گارنٹی ہے۔ نام عالم رکھا تھا، کیا یہ جاہل مطلق رہے گا یا عالم بنے گا؟ اگر دنیا والے، لیکن اگر نام خالق رکھے گا تو دنیا میں بھی گارنٹی ہے، آخرت میں بھی گارنٹی ہے۔ اگر حسن نام رکھا ہے تو آج بھی حسن ہے، قیامت تک حسن رہے گا۔ یا رسول اللہ، آپ بھی تو علم غیب رکھتے ہیں نا، ہمارا تو ایمان ہے نا۔ کچھ اور ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول علم غیب نہیں رکھتا، ہم کہتے ہیں ہمارے امام بھی علم غیب رکھتے ہیں، ہمارے ائمہ علم غیب رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ تھا تو آپ خود نام رکھ دیتے۔ تو یقیناً میرے رسول فرمایا گیا ہے نافہم، تجھے کیا پتا، یہ ہے رہبر دین، میں ہوں مصطفیٰ۔ میرا نام بھی اللہ نے رکھا تھا، میرا نام بھی اللہ نے رکھا تھا، علی کا نام بھی اللہ نے رکھا تھا، فاطمہ الزہرا کا نام بھی اللہ کا رکھا ہوا نام ہے، حسن و حسین کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ جہاں سے ہادی آیا ہے نام بھی وہیں سے آئے گا۔ ہادی اگر عوام بناتے تو نام بھی عوام رکھتے، ہادی اللہ نے منتخب کیا، نام بھی وہی رکھے گا، نام بھی اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اچھا، نام رکھا گیا، اس کے بعد آپ نے عقیقہ کیا۔ میں بہت جلدی گزر رہا ہوں۔ عقیقہ میں بال تراشنا یہ دوسری رسم ہے، لیکن صدقہ دینا، مگر یہاں پہ گوشت کی قربانی، بکرا کا ذبح کرنا، اسلام کا مزاج دیکھ لیجیے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ مال کو جمع کر کے غنی بنتے ہیں، لیکن اسلام کا مزاج یہ ہے کہ مال خدیجہ عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے، غریبوں کی پرورش کے لیے ہے، ناداروں کی پرورش کے لیے ہے۔ کسے امیر کہتے ہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ امیر اسلام کی زبان میں، دین کی زبان میں اسے کہتے ہیں جو قناعت کر لے،
جو قناعت کر لے، جو مال لوگوں کا سمیٹے اسے غنی کہتے ہیں، جو امیر قناعت کر لے اس کو امیر کہتے ہیں۔ اسلام میں غنی نہیں بنائے جاتے، امیر بنائے جاتے ہیں۔ اسلام کا مزاج ہے۔ اب آئیے ان کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں، کیا ہے؟ پیغمبر گرامی حسن مجتبیٰ کی عظمت کا اعلان کر رہے ہیں۔ دیکھنے والے نے قد بڑا تھا، دیکھنے والے نے قد بڑا تھا، لیکن جب اونچا ہو کے دیکھا، کیا دیکھا؟ بڑی زور سے کہتے ہیں، مسکرا کے، کہہ کے لگا کے، نعم المرکب، اتنی اچھی سواری ہے۔ چہرہ رسول پہ جلال نمودار ہوا، فرماتے ہیں وہ بڑی قد والا، تیری آنکھوں کیا ہو گیا ہے؟ تجھے سواری کی عظمت نظر آ رہی ہے؟ جن شہزادوں کی سواری میں محمد مصطفیٰ بنا ہوں، تمہیں ان کی عظمت نظر نہیں آ رہی؟ کیوں ایسا کیوں نہیں کہتا نعم الراکبان، کتنے اچھے سوار ہیں؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے، نعم المرکب کی بجائے یہ کہنا چاہیے۔ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، ان شہزاد تاریخ بتا دیے، شہزادوں نے آپ کا امامہ اتار دیا، اتنی ناز برداریاں ہو رہی ہیں، اور پھر آدھی زلفیں حسن مجتبیٰ، آدھی زلفیں کا مالک حسین شہید کا توجہ ہے لوگ نا۔ میں نے آج درس کیا وہاں پہ کہ کوئی ڈرائیور اگر ڈرائیونگ کر رہا ہو نا، اس کے ساتھ بڑا استاد بیٹھا ہو تو ڈرائیونگ نہیں کر سکتا۔ دو ڈرائیور ایک مشہور یہ تھا کہ دو مولویوں کے درمیان مرغی حرام ہوتی ہے، لیکن عملی طور پر یہ ہے کہ دو ڈرائیور ایک گاڑی کو ڈرائیو نہیں کر سکتے، مگر تاریخ والوں نے دیکھا، زمانے والوں نے دیکھا، جہاں حسن چاہتا ہے موڑ دیتا ہے، رسول مڑ جاتے ہیں، جہاں حسین چاہتا ہے رسول مڑ جاتے ہیں۔ عجیب ہے یا رسول اللہ، آپ تو فرماتے ہیں کہ میری زبان بھی وحی کے بغیر نہیں ہلتی، میری زبان بھی وحی کے بغیر، کیا یہ قدم وحی کے بغیر اگر کر رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا جس کی زبان وحی کے بغیر نہیں ہلتی، اس کے قدم بھی وحی کے بغیر نہیں ہل سکتے۔ مگر کیا ہے، لگتا ہے کہ جو لوگ دوش نبوت کے سوار ہیں، ان کا اور وحی کا ایک لنک ہے، ایک رابطہ ہے۔ یہ جہاں چاہتے ہیں ادھر مصطفیٰ کو موڑ دیتے ہیں، وہ جہاں چاہتے ہیں ادھر مصطفیٰ کو دودھ بھیجے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اپنی مسرتوں کو، اپنی خوشیوں کو فقط گھر میں نہ رکھا جائے، بلکہ نہ فقط روسا کو، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جائے۔ اسلام کہتا ہے اپنی خوشیوں کو غریبوں میں بانٹو، تقسیم کرو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں عید کے موقع پر خدا فرماتا ہے لوگوں میں نے تمہیں سب کچھ دیا، لیکن تم میرے دست نگر ہو، میں نے سب کچھ تمہیں دیا، لہذا تم بھی اگر عید کر رہے تو اپنے دست و نگر کو دیکھو اور فطرہ ان کو دو۔ اسلام کا آئین یہ کہتا ہے کہ سب مل کے جیو۔ اچھا، اب آتے ہیں جناب باغ ہے مدینے کا، مدینہ النجار کے اندر، وہاں پہ ایک باغ میں حسنین آ کر سو جاتے ہیں، سو گئے۔ پیغمبر مسجد میں، سیدہ گھر میں، بیت الشرف میں، سیدہ نے فضل سے کہا حسنین نہیں مل رہے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ سیدہ پریشان گھر میں، رسول کو مسجد میں اطلاع ملی، حضور پریشان ہو کے مسجد میں، اصحاب پریشان ہو کے رسول کے ساتھ، اب ڈھونڈا جا رہا ہے، حسنین مل گئے۔ اب کیا چاہیے تھا؟ اگر بچہ گم ہو جائے تو سب سے پہلے کہاں جاتے اس کو؟ ماں کے پاس نا۔ رسول اللہ نے پہلے سیدہ کے گھر آتا تھا، وہاں نہیں گئے، بچوں کو لے کے آئے، تب جو جاؤں گا بس آخر جملے کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ حضور اکرم، کیا آپ کو احساس نہیں کہ سیدہ حسنین کی ماں ہے اور زہرا جیسی ماں ہے؟ بی بی بڑی پریشان ہے۔ آپ نے حسنین کو بی بی کی طرف نہیں لے گئے، مسجد میں لے کر آئے، ممبر میں سوار ہوئے، حسنین کو سیدھے سے لگایا، فرماتے میرے صحابی ہو، میرے صحابی ہو، کیا تمہیں میں نہ بتاؤں اس دنیا میں سب کا نانا، کس کا نانا اور نانی سب سے اچھے ہیں؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے، کہا یہ حسنین جو ہے نا، جس کا نانا محمد مصطفیٰ ہو، جن کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہو، اس سے بڑا اچھا کون ہو سکتا ہے؟ کہا لوگوں تمہیں نہ بتاؤں اس دنیا میں سب سے اچھا باپ کس کا ہے، سب کی اچھی ماں کس کی ہے؟ سن رہے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، میلاد ہو رہا ہے، یہ میلاد کی محفل ہے، یہ سنت رسول ہے، بدعت نہیں ہے۔ رسول فضائل پڑھ رہے ہیں، رسول فضائل اصحاب سن رہے ہیں، اس سے اچھی محفل کون سی ہو سکتی ہے؟ فرماتے میں تمہیں نہ بتاؤں اس دنیا میں سب سے اچھا باپ کس کا ہے، سب سے اچھی ماں کی؟
دائی حسنین تو ہیں نا، جن کا باپ علی مرتضیٰ ہے، جن کی ماں فاطمہ الزہرا ہے. پتہ ہے زہرا کا معنی کیا ہے؟ زہرا کا معنی ہے جہنم کی آگ سے بچانے والی. فاطمہ کا معنی ہے جہنم سے آگ سے بچانے والی. کہا کس سے اچھا؟ تمہیں نہ بتاؤں اس دنیا میں کس کا چچا بہتر ہے سب سے، کس کی پھوپھی بہتر ہے؟ کہا ان کا چچا بہتر ہے، جعفر طیار ہے. ان کی پھوپھی سب سے کائنات میں بہتر ہے، کسی کی پھوپھی ایسی نہیں، ام ہانی ہے. گنتے گئے یا رسول اللہ، سیدہ پریشان بیٹھی ہیں، آپ نے مجلس سماج پر غلامی کر دی ہے، تو یہ بیوی پریشان ہے. رسول مصطفیٰ فرماتے ہیں اے نادان سن لے، میرے بیٹے اس لیے نہیں سوئے تھے کہ گھر کا راستہ بھول گئے تھے، بھولنے والے نہیں ہیں. زہرا گھر میں اس لیے پریشان نہ تھی کہ اللہ کا حفاظت کا اعتماد نہ تھا، اور میں حسنین کو اس لیے نہیں ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے راستے کا پتہ نہیں تھا، پتہ تھا. لیکن دنیا کا نظام ایسا ہے، نظام فطرت یہ ہے کہ جب حادثات آئے نا تو وہ باتیں کبھی نہیں بھولتی. حادثے والی بات انسان کو، میں چاہتا تھا کہ ایسا منظر پیش کیا جائے کہ شہزادوں کے فضائل جب بیان کروں تو لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہو جائے، مہر لگ جائے دلوں پر. میں عرض کروں گا یا امیر المومنین، کتنا خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کے شہزادوں کے اگر فضائل بیان کی جاتے ہیں، اللہ اتنا اہتمام کرتا ہے، نبی کو مسجد چھڑواتا ہے، سیدوں گھر میں پریشان کرتا ہے، اصحاب جوتے نہیں سنبھلتے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. بس اگر شہزادوں کی بیٹوں کی عظمت و کرامت کو بیان کرنا تھا تو خدا نے یہ اہتمام کیا. اگر باپ کی ولایت کا اعلان کیا تھا تو غدیر خم کی دھوپ کو اعلان کیا، اس کو منتخب کیا تاکہ لوگوں کے ذہن پر آ سکے. حسن مجتبیٰ کے فضائل بہت، ایک جملہ کہتا ہوں، خود فرماتے ہیں عجبت لمن یتفکر فی معقول فکیف لا یتفکر فی معقول. مجھے تعجب ہے انسان سے، اپنی غذا کے بارے میں، اپنی ہوا کے بارے میں، اپنے سانسوں کے بارے میں فکر مند ہے، لیکن اپنی ذہنی غذا کے بارے میں، اپنی روحی غذا کے بارے میں فکر مند نہیں ہے، اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند نہیں ہے. گھر میں آتے ہیں سارا کچھ بتاتے ہیں، دربار کی روزات مسجد النبی کی کتنا حافظہ ہے کہ جو رسول نے پڑھا تھا من ون سنایا، ماں زہرا کو سنایا، سب سنائے، اور اللہ کی وحی کی ترجمانی کی. پھر یہ نظر امامت ہے، عام نظر نہیں، نظر امامت ہے. بابا گھر میں موجود ہیں لیکن سامنے نہیں ہیں، زبان میں لغت آتی ہے، اماں لگتا ہے امامت مجھے دیکھ رہی ہے. یہ مزاج امامت ہے کہ امامت اگر چھپ کے بیٹھ جائے تو اس کو پردے کے پیچھے دیکھ لیتی ہے، اور رسالت اگر کتاب کے نیچے آ جائے تو اس کی خوشبو سن لیتی ہے. یہ نظر امامت ہے، یہ عظمت امامت ہے. اس لیے ہمیں ان کی سیرت طیب محفل اس لیے ہے کہ ان کی محبت کا ثبوت فراہم کیا جائے، اور محبت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ان کی معرفت حاصل نہ ہو. معرفت ان کی سیرت کو سمجھنے سے، ان کے حالات جاننے سے. کس طرح کے لوگ ہیں یہ؟ بوڑھا وضو کر رہا ہے، وضو غلط کر رہا ہے، نہیں بتائیں تو ذمہ داری ہے، بتائیں تو کیسے بتائیں؟ اگر ہم ہوتے جاہل وضو ٹھیک کر اپنا، لیکن دونوں شہزادے قربان ہو جائیں ان کی عظمت پر. آتے ہیں فرماتے ہیں اے بزرگ، ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، ذرا تصدیق فرما دو کہ ہمارا وضو ٹھیک ہے یا نہیں. دونوں جنت کے سرداروں نے وضو کرنا شروع کیا. بوڑھے نے جب دیکھا نا چونک گیا ایک مرتبہ، جلدی سے سینے سے لگاتا ہے، کہتے قربان ہو جاؤں آپ کے اخلاق پر، قربان ہوں آپ کی ثقافت پر، قربان ہوں آپ کی تہذیب پر، جس ماں نے تمہاری تربیت کی ہے. تمہارا وضو کیسے غلط؟ اس کو جنت کے سردار، وضو تو میرا غلط تھا. یہ انداز، اے کلاشنکوف لینے والوں، اسلام کلاشنکوف سے نہیں پھیلا، اسلام محبتوں سے پھیلا ہے. دین کی تبلیغ کفر کے فتنوں سے نہیں ہے، بمباریوں سے نہیں ہے، دین کی تبلیغ اخلاق محمدی سے ہوئی ہے. اب میرا دل چاہتا ہے اجازت فرمائیں میرے بزرگ سارے ساتھی، تو میں کسی شاعر کے، تاکہ اس محفل، چونکہ محفل تو اصل میلاد تھی، 2-3 شعر سنا دوں آپ لوگوں کو تاکہ میرا نام بھی شعراء میں لکھا جائے نا. درود بھیجیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں. خدا فرما رہا ہے اس شریعت کی حویلی میں فقیر
شریعت کی حویلی میں فقی بھیجوں گا، وجہ یزدان کے آنگن میں وجی بھیجوں گا، وجہ یزدان کے آنگن میں وجی بھیجوں گا، حشر تک کوئی شبیہ پر نہ لگائے فتوے، حشر تک کوئی شبیہ پر نہ لگائے فتوے، گھر محمد کے محمد کی شبیہ بھیجوں گا۔ اس شریعت کی حویلی میں فقی بھیجوں گا، وجہ یزدان کے آنگن میں وجی بھیجوں گا، حشر تک کوئی شبیہ پر نہ لگائے فتوے، گھر محمد کے محمد کی شبیہ بھیجوں گا۔ بے دل کے بھی دل کا جو مکی ہے وہ حسن ہے، بے دل کی بھی دل کا جو مکی ہے وہ حسن ہے، انگشت سیادت کا جو نگیں ہے وہ حسن ہے۔ میں نے تو گرامر کی کتابوں میں پڑھا ہے، جو حسن سے کچھ بڑھ کے ہنسی ہے وہ حسن ہے۔ میں نے تو گرامر کی کتابوں میں تو بے دل کے بھی دل کا جو مکی ہے وہ حسن ہے، انگشت سیادت کا جو نگیں ہے وہ حسن ہے۔ میں نے تو گرامر کی کتابوں میں پڑھا ہے، جو حسن سے کچھ بڑھ کے ہنسی ہے وہ حسن ہے۔ آخری شعر التماس ہوا، عرش والے بھی ترجمہ کیوں کی؟ اب تو آپ کو معلوم ہو گیا، آخری دعا مانگ رہے ہیں، اب تو خوشی ہے۔ عرش والے بھی اسے اپنا ولی کہتے ہیں، عرش والے بھی اسے اپنا ولی کہتے ہیں، یہ سبھی نور اسے نور جلی کہتے ہیں، یہ سبھی نور اسے نور جلی کہتے ہیں۔ خود محمد کا خدا جس کو محمد سمجھے، خود محمد کا خدا جس کو محمد سمجھے، اس شہنشاہ کو حسن ابن علی کہتے ہیں۔ پالنے والے اللہ، کوئی اور ہے میرے بات؟ برائے حسنودی امام حسن مجتبی علیہ السلام آواز بلند صلوات۔ یا حمید بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا قدیم الاحسان بحق الحسن والحسین۔ پالنے والے اللہ، ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی درگاہ عزی میں قبول فرما۔ جن لوگوں نے یہاں جس رنگ میں ڈیوٹی دی ہے، خدمت کی ہے، سیدہ طاہرہ کا بہترین اجر نصیب فرما، سیدہ کی نظر کرم فرما۔ پالنے والے اللہ، اس گھر میں اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما، امام زمان کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما، آقا کو ہم سے راضی فرما، امام کے دعاؤں میں شامل فرما، ہمارے گناہگار آنکھوں کو امام کے نورانی چہرے کی زیارت سے مشرف فرما۔ پالنے والے اللہ، جو لوگ، جو کافر تکفیری، جو دشمنان اہل بیت، جو مشرک اس وقت اہل بیت کی توہین کرنا چاہتے ہیں، خداوندہ ان کے ہاتھوں پاؤں کو شل کر دے، ان کو جہنم میں واصل کر دے۔ جو لوگ اس وقت سیدہ کی بیٹی کے حرم کی پناہ گاہ بنے ہوئے ہیں، خداوندہ ان کو فتح و پیروزی کے ساتھ ہمکنار فرما، ان کی جوانی کو سلامت فرما۔ جو لوگ مریض ہیں، امام سجاد کی بیماری کے صدقے میں ہم سب لوگ روحی جسمی مریض ہیں، سب لوگوں نے آپ سے التماس دعا کا ہے، جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، خداوندہ تمام کو لباس عافیت پہنا دے۔ پالنے والے اللہ، جو لوگ بے اولاد ہیں، جناب رباب کی اجلی گودی کے صدقے میں تمام کی گودیوں کو آباد فرما، جن کو بچے دیے ہیں ان کو ان کے غموں سے بچا لے۔ الہ العالمین، جن کی بچیاں جوان ہو چکی ہیں، ایسے وسائل فراہم کر کہ عزت و آبرو سب ان کو اپنے گھروں میں بھیج سکیں۔ خداوندہ ہمیں ہماری اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پالنے والے اللہ، نسلاً بعد نسل ہمارے بچوں کو بہترین شیعہ اہل بیت بننے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہمارے بچوں کو دنیا و آخرت کے امتحانوں میں بہترین کامیابی نصیب فرما۔ اس وقت تمام ارواح مرحومین منتظر ہیں، خداوندہ اس گھر کے مرحومین کی مغفرت فرما، اس جم کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین متعلقین تمام مومنات کی مغفرت فرما، جن کا دنیا میں کوئی نہیں رہ گیا یا رہ گئے ان کو یاد نہیں کرتے، ان سب کی مغفرت فرما۔ پالنے والے اللہ، ہمارے شہداء ابرار کو، امام حسین
सब माशूर फरमा, उनके पसमानदगान को सब्र जलील अता फरमा। खुदावंदा शोहदा के बच्चों की उम्र दराज फरमा। इस सिलसिले में जो हमारी गर्दन पर जिम्मेदारी है हमें निभाने की तौफीक नसीब फरमा। पालने वाले अल्लाह हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। जो लोग कारोबार की मुश्किलात में गिरफ्तार हैं, तंग दस्त हैं, परेशान हाल हैं, मकरूज हैं, बेरोजगार हैं, तुझे इमाम हुसैन की गुर्बत का वास्ता तमाम की मुश्किलात को हल फरमा, हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिहुर्मत मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन। आपसे आखिर में दरख्वास्त है तमाम मरहूमी मरहूमात अपने वालिदैन मुतअल्लिकीन खुसूसन साहिब खाना के मरहूमीन शुहदा के लिए एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह तौहीद तिलावत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।